بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من مننت بالأمن والإيمان، فصل وسلم على سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن والاهم في الإذعان والإيقان. أما بعد، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. دانان ملک و ملت اور متلاشیان حق و صداقت، جس پرفتن ماحول اور حیا سوز معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، انٹرنیٹ کے مؤثر ترین شعبے سوشل میڈیا نے برے طریقے سے اس میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انسانی نظام ہائے زندگی تعطل کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی مضرتیں عام ہو چکی ہیں اور بہت کم فرد بشر رہ گئے ہیں جو اس کی چرادستیوں سے محفوظ رہ پائے ہوں. آج اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، اس دنیا دو میں شیطانی قوتیں اور طاغوتی طاقتیں ہر زمانے میں نت نئے پیرائے میں ابھرتی رہی ہیں اور اپنے عزائم بد کی تکمیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حق کو دھندلا کرنے کی سعی کرتی رہی ہیں. کہنا چاہیے کہ آج کے دور انٹرنیٹ میں شیطان ایک نئی لبادے میں نمودار ہوا ہے اور نیرنگیوں کے اس جال میں وہ کئی ایک سادہ لوگ مسلمانوں کا شکار کر چکا ہے. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میڈیا دور حاضر کا ایک اہم ترین ہتھیار ہے. اس کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر اسے قومی ستون کا درجہ دینا بے جانا ہوگا. اس کے بنیادی مقاصد میں عوام الناس کو ہر طرح کی معلومات بہم پہنچانا اور انہیں ہر متوقع خطرے سے محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح اپنے مطلوبہ امور کی تشہیر و اشتہار بھی اس کے مقاصد میں داخل ہے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سبھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میڈیا جدت پسندی کا ایک اہم ہتھیار ہے کیونکہ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ ہماری سوچ اور شخصیت پر گہری چھاپ ڈالتا ہے. سر دست اگر میڈیا کے فوائد شمار کرائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. عوام اپنے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے باخبر رہتی ہے اور اس کے مطابق رد عمل یا رائے کا اظہار کرتے ہیں. میڈیا کی وساطت سے ہمیں دنیا میں موجود مختلف قوموں کی تہذیب، رسم و رواج، سیاسی اور سماجی حالات و واقعات اور ملکی پالیسی کے بارے میں علم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم دیگر ممالک کے ساتھ پرامن اور خوشگوار تعلقات استوار کر سکتے ہیں. میڈیا کے ذریعے بہت سے جرائم اور امراض سے آگاہی بتائی جاتی ہے. میڈیا کے ذریعے بہت سے ایسے موضوعات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے جو اس سے پہلے تاریخ اور تشنہ بحث تھے. شرع متین کے غیور محافظوں، بلا شبہ سوشل میڈیا حسن استعمال کے سلیقہ مند لوگوں کے لیے جہاں ایک طرف خیر و منافع کا مرقع ثابت ہوا ہے، وہیں دوسری طرف ناہنجار اور بے دریغ استعمال کرنے والوں کے حق میں کسی زہر حلاہل سے کم نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس کے منحوس استعمال کے زیر اثر ایمان جیسی گرہ مایہ دولت تک سے بے بہرا ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا نے بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ اور بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے کا سہارا بننے والی اولاد سے آنن فارن محروم کر کے رکھ دیا ہے. کئی جوانوں کی جوانیاں اس کی بداثری سے داؤ پر لگ چکی ہیں، بزرگی ملیہ میٹ ہو چکی ہے اور معصوم نونہالوں کا بچپنا چھن گیا ہے. قوموں کی تہذیب تہ و بالا ہو چکی ہیں، خاندانی روایات پامال ہو چکے ہیں اور دیرینہ رشتہ داریاں بیک لمحہ تاس ناس ہو چکے ہیں. تعلیم کے معیارات پستی کی گھاٹیوں کو اتر چکے ہیں. سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال ہی شریفوں کی بے حرمتی اور اوباشوں کی عظمت کا سبب بنا ہے. حقائق الٹ گئے، اسباب عز و شرف ذلت و رسوائی کا نشان سمجھے جانے لگے اور دوسری طرف جھوٹ، دروغ گوئی اور دھوکہ دہی ایک محمود فن کی حیثیت سے لوگوں میں ابھرے. مسافران کاروان اسلام، سوشل میڈیا نے ہماری تہذیب و ثقافت اور زبان پر ہی گہرا اثر ڈالا ہے. کم علمی کے باعث اندھی تقلید کے نتیجے میں ہم غیر ملکی تہذیب میں جذب ہو کر اپنی تہذیب کے شاداب چمن کو کھو چکے ہیں. ہم نے جہیز لینا، صحرا باندھنا وغیرہ بے شمار غیر اسلامی رسومات کو تو پہلے ہی سے اپنے گلے کا توق بنا لیا تھا. اب فرینڈشپ ڈے، ویلنٹائن ڈے اور ہیپی نیو ایئر ڈے جیسی خرافات کا زہر بھی میڈیا کے ذریعے سے نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. میڈیا کے پلیٹ فارم سے مغربی مصنوعات کے برانڈز کی تشہیر اور غیر ملکی زبانوں اور کھانوں کی ترکیب نہایت ہی خاموشی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ثقافت پر اپنا رنگ جما رہی ہے. چشم بصیرت سے حقائق تلاش کرنے والے میرے روشن ضمیر ساتھیوں، جب سوشل میڈیا کی بد استعمالی اس درجہ مضر ثابت ہوئی ہے تو کل مندی کی بات ہوگی کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے اسے برتنے کا سلیقہ سیکھ لیا جائے اور اس سے منتفع ہونے کا قرینہ حاصل کر لیا جائے.
اس سلسلے میں اسلام کا ایک سری اصول ہمیشہ پیش نظر رہے تو اس راہ سے پھیلے ہوئے مفاسد پر انشاءاللہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کی خادم بنا کر پیدا کی گئی ہے، نہ کہ مخدوم کی حیثیت سے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اس سلسلے میں آپ میرا ہی ساتھ دیں گے کہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں اسے اپنا مخدوم بنا کر استعمال کرنے کی ہماری بدمزاجی کو بڑا دخل رہا ہے۔ اوقات کا ضیاع، ماں باپ، اولاد اور اپنوں کے مقابلے میں سوشل میڈیا کو دی جانے والی بے جا اہمیت، زوجین کے آپسی حقوق کے مقابلے میں اسے دی جانے والی غلط ترجیح، فرائض و واجبات کو ترک کر کے اس نحوست میں رچ بس جانے کا بے جا شغل، اور نہ جانے کتنے ہی مقاصد کا مداوع، اسلام کے قائم فرمودہ اس ذری اصول میں ہمیں ہاتھ لگ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کا نقشہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کے ساتھ کچھ اس طرح کھینچا جا سکتا ہے کہ غضب ہے یہ میڈیا کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بلا بھی، کہ غضب ہے یہ میڈیا کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بلا بھی، کوئی آخر اس کے اثر سے بچا بھی، کہ چھوٹا نہ مجذوب سا باخدا بھی، ترا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، ترا اے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم امت مسلمہ میں ایک مہم لے کر اٹھیں اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کے بارے میں انہیں واقف کرا کر اس کے صحیح استعمال کی طرف قوم مسلم کی توجہ مبذول کرائے۔ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کی دسیسہ کاریوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔